وسیلہ غوث کا مانگو دعائیں رد نہیں ہوتی، خدا کو غوث پیارا ہے، خدا کو غوث پیارا ہے، میں غوث پاک کے صدقے میری نسلوں کا نعرہ ہے، میں غوث پاک کے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء ملته وأوليائه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل احسان ہے، اس نے ہم گنہگاروں کو کالی کملی والے آقا حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین ارواحنا فدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہم کو پیدا ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا. کرم ہے حق تعالیٰ کا، اس نے ہم گنہگاروں کو احکامات خداوندی کے تحت زندگی بسر کرنے کے لیے قرآن اور احادیث فقہ سے مالا مال فرمایا. اور آج عید المومنین جمعہ کے مبارک موقع پر اسی کے گھر میں اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا موقع عطا فرما رہا ہے. معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد 25ویں پارے کی جس آیت مقدسہ کی میں نے
تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کلام ربانی کی اس آیت مقدسہ کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ بروز محشر قیامت کے دن جو گہرے دوست ہوں گے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، سوائے متقین کے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مقدس کی اس آیت شریفہ میں بیان فرما رہا ہے، انسان دنیا کے اندر جس سے گہری اس سے دوستی تھی اور جتنا زیادہ اس سے فرینڈشپ تھی، وہ سب کے سب قیامت کے میدان میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، دنیا میں تو دوست تھے تو پھر آخرت میں بروز محشر دشمن کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، قیامت میں ہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دیکھ کر، اس کے جلال کو دیکھ کر ہر بندے کو یہ پڑی ہوئی ہوتی ہے، آج میں مولا کے عذاب سے، اس کے گرفت سے میں بچ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ جلال کے عالم میں ہے، اس کے جلال سے میں بچ جاؤں، مولا مجھ پر رحم کر دے، مجھ پر کرم کر دے گا تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کیوں؟ قیامت کا منظر ایک ایسا خطرناک منظر ہے، ہر انسان اسے یہی فکر ہوگی کہ یہ آخری امتحان ہے، میں بچ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ جلال کے عالم میں ہے، اس کے جلال سے میں بچ جاؤں، مولا مجھ پر رحم کر دے، مجھ پر کرم کر دے گا تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کیوں؟ قیامت کا منظر ایک ایسا خطرناک منظر ہے، ہر انسان اسے یہی فکر ہوگی کہ یہ آخری امتحان ہے، یہ امتحان اگر ختم ہو جائے، یہ ایگزام اگر ختم ہو جائے، فیصلہ رب کی بارگاہ سے اگر ہو جائے کہ یہ جنتی ہے تو وہ جنت میں چلا جائے گا، اس کے بعد کوئی ٹینشن اس کو نہیں ہوگا۔ اتنا نازک مرحلہ ہوگا، تو ایسے وقت ایک دوسرے کے جو دشمن ہو جائیں گے تو وجہ کیا ہے؟ اس لیے دشمن ہو جائیں گے کہیں وہ آ کر مجھ سے کچھ نیکی تو نہ پوچھے، وہ آ کر مجھ سے کوئی مدد تو نہ مانگے، وہ آ کر مجھے اپنی نیکیوں میں سے کچھ نیکی مجھ سے پوچھ لینا، میرے نیکیاں کہیں کم پڑ جائیں گے اور میں جنت میں جاتا ہوا اسی طرح سے کہیں نہ رہ جاؤں۔ یہ فکر اسے ہوتی ہے خود کے نیکیوں کو بچانے کی، خود کے اعمال کو بچانے کی، اور خود کو جنت میں جانے کی فکر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 30ویں پارے کے اندر اس پس منظر کو بھی ذکر کر رہا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی کیا کرے گا؟ اپنے بھائی سے فرار اختیار کرے گا۔ وہ وہاں دیکھ کر یہ میرا بھائی ہے کہہ کر آگے بڑھ کر اگر نیکی پوچھیں گے تو میں کیا اسے جواب دوں؟ وہ میرے سامنے ہی نہ آئے، اسی لیے وہ فرار اختیار کرے گا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِي وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اللہ تبارک و تعالی ماں باپ اولاد کو دیکھ کر فرار اختیار کریں گے، اولاد ماں باپ کو دیکھ کر فرار اختیار کرے گی۔ یہ ایک جو قریبی رشتہ دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے بیان کر رہا ہے، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر نظریں چھپا کر بھاگنے لگیں گے، فرار اختیار کرنے لگیں گے۔ کہیں آ کر باپ مجھ سے نہ پوچھے کہ میرے نے کچھ نہیں کیا مجھے دے دے، کہیں بھائی آ کر مجھ سے نہ پوچھے، کہیں بہن آ کر مجھ سے نہ پوچھے، کہیں قریبی رشتہ دار آ کر نہ مجھ سے پوچھے، اور کوئی دوسرے لوگ آ کر مجھ سے نہ پوچھے، اس لیے وہ فرار اختیار کریں گے، بھاگیں گے، دوڑیں گے۔
کاش میرا امتحان آسانی کے ساتھ ہو جائے تو میں جنت میں چلا جاؤں گا. یہ قیامت کے دن منظر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، پہلے ہی سے آگاہ کر دیا قیامت میں ایسا منظر ہونے والا ہے. لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے الا المتقین، جو متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ کا ڈر دل میں رکھنے والے ہوتے ہیں، تقوی پرہیزگاری کی زندگی انہوں نے اختیار کی، اللہ والے بن کر دنیا میں رہے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے وہ دنیا کے اندر رہے. تو ایسے محبوبین بندے، ایسے اللہ والے، ایسے اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں، ان کی دوستی بروز محشر بھی کام آنے والی ہے. تم ان کو عام آدمیوں کی طرح مت سمجھو. جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، قیامت میں بھی جب رب کی بارگاہ میں یہ اٹھائیں گے، ان سے جو دوست رہے گا، ان سے جو محبت کرے گا، ان کی محبت کو جو دل میں بسائے گا، بروز محشر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے ایسا کرم فرمائے گا، ان کے ساتھ ان بندوں کو اللہ تبارک و تعالی رکھے گا. اسی لیے کہتے ہیں اللہ والوں سے محبت کرو. اللہ والوں کی محبت قیامت میں کام آنے والی محبت ہے. ان سے نفرت مت کرو، ان سے دشمنی مت کرو، ان کا بغض دل میں مت رکھو، ان سے عداوت مت رکھو. ان سے عداوت رکھنے سے وہ اللہ والوں کا کچھ نقصان نہیں ہوتا، وہ عداوت رکھنے والوں کا نقصان ہوتا ہے، دشمنی رکھنے والوں کا نقصان ہوتا ہے، اور بغض رکھنے والوں کا نقصان ہوتا ہے. اللہ والوں کا کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے. وہ تو ایسی شان والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شان بیان فرما رہا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کسی قسم کا خوف ہے، نہ وہ رنج و ملال ہوتے ہیں. اس شان والے وہ ہوں گے. اب فائدہ کن کا نقصان ہوگا؟ ان سے دشمنی رکھنے والوں کا نقصان ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں سے دوستی جب بندہ رکھ کر دنیا سے جائے گا، اللہ والوں کا فیان بن کر جائے گا، تو اس بندے کا اللہ والوں سے محبت کرنا قیامت میں کام آئے گا. اب یاد رکھیں عزیزان محترم، مجھے اور آپ کے لیے کچھ دیر کے لیے لمحے فکر ہے. جن کی محبت قیامت میں کام آنے والی ہے، ان سے ہم کہاں تک محبت کر رہے ہیں، اور جن کی محبت قیامت میں کام نہیں آئے گی، ان سے کتنا محبت کر رہے ہیں. نوجوانوں سے لے کر بڑے بوڑھے لوگوں تک ہر ایک کے لیے لمحے فکر کی ضرورت ہے. آج معزز سامعین کرام، مسلمانوں کا پرسنٹیج اگر آپ دیکھا جائے تو کوئی نوجوان رقص کرنے والیوں کے پیچھے بھاگتا ہے، ناچنے والیوں کی محبت دل میں رکھتا ہے، ہیروئنوں کی محبت دل میں رکھتا ہے. کوئی نوجوان ایسا ہے ہیروؤں کی محبتوں کو دلوں میں رکھتا ہے، ڈپلیکیٹ جو ہیرو ہوتے ہیں ان کی محبتوں کو دلوں میں رکھتا ہے. اور کوئی کسی کا فیان نظر آتا ہے تو کوئی کسی کا فیان کرتا ہوا نظر آتا ہے. کوئی کرکٹ کھیلنے والوں سے محبت کرتا ہے، کوئی ہاکی کھیلنے والوں سے محبت کرتا ہے، کوئی کس سے محبت کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور نوجوانوں کا حالت تو یہ ہو گیا معزز سامعین کرام، وہ جیسا چلتا ہے اس کی ادا کو بھی وہ اپنے اندر اپنانے لگتا ہے. وہ اگر لباس کے اندر اچھے خاصے پینٹ کو پھاڑ کر پہنے گا، نوجوان بھی اسی طرح سے اچھے خاصے پینٹ کو پھاڑ کر پہنتا ہے. کیوں؟ یہ شو ہو چکا ہے، فلاں ہیرو اس طرح سے فلاں فلم کے اندر کیا ہے، وہ اس طرح سے کرنے لگتا ہے. اچھے خاصے سر کے بال کو آڑا ٹیڑھا جس طرح سے کٹنگ چاہے وہ کرا دیتا ہے. پوچھا جائے کہ کیوں کر رہا ہے تو کہتا ہے فلاں ہیرو اس طرح سے کیا تو کر رہا ہے. لباس کو بدل دیا، اپنے سر کی کٹنگ کو بدل دیا، اپنے ہولیے کو بدل دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی خاصی صورت عطا کیا، وہ اچھی خاصی صورت کے اندر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نوجوان
کانوں میں بالی کو پہن رہا ہے. اللہ مرد بنایا، یہ بالی پہننا مرد کا شیبہ نہیں ہے، عورتوں کا ہے. تم کیوں پہن رہے ہو؟ نہیں حضرت یہ ایک قسم کا شو ہو چکا ہے. میں ایک نوجوان سے، میں کسی سے سنی سنائی باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایک نوجوان سے کہا کان میں بالی کو، سونے کی بالی کو پہنا ہوا ہے اور کوئی اوپر کہ اس میں بالی کو ڈالا ہوا ہے. میں نے اس سے کہا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں حضرت وہ ہمارے امی کی منت ہے، میں پیدا ہونے کے بعد میں بیمار ہوتا گیا تو میری ماں نے مجھے اس طرح سے کان میں سونے کی بالی کی طرح ڈال دیا، جب سے میں بیمار ہونا بند ہو گیا. کیا طریقے چل رہے عزیزان محترم، غور کرے. شریعت سے دور دور تک بھی جس کا تعلق نہیں، شریعت کے اندر یاد رکھے. بات آ گئی تو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، مرد عورتوں کا حلیہ اختیار کرتا ہے، عورتوں کے چال و چلن میں اپنے آپ کو ڈھالنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کی لعنت اس مرد پر ہوتی ہے، اللہ کی لعنت اس مرد پر ہوتی ہے. تو اندازہ لگائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر کتنا سخت ناراض ہوتا ہے. اور حدیث پاک میں پھر اور ایک رخ کو ذکر کیا گیا، جو عورت، جو بچی مرد کا لباس اختیار کرتی ہے. آپ دیکھیں معزز سامعین کرام، آج کل ماحول کیسا ہو گیا. بچی اگر پینٹ شرٹ پہن کر گھومتی ہے، باپ بڑے فخر سے کہتا یہ میری بیٹی ہے، بہت اچھی لگ رہی ہے، ہیرونی کی طرح لگ رہی ہے. آج یہ ماحول ہوتے جا رہا ہے. لیکن یاد رکھیں معزز سامعین کرام، اگر کوئی نادانی میں اگر کر رہا ہے تو توبہ کرے، ان حرکتوں سے اپنی اولاد کو بچائے رکھے. لیکن وہیں پر حدیث پاک کے اس جملے کو بھی سن لے. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جہاں پر مرد عورت کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت اس مرد پر ہوتی ہے. وہیں پر عورت اگر مرد کی مشابہت اختیار کرتی ہے، یعنی اس کا طریقہ اختیار کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اس عورت پر ہوتی ہے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اس عورت پر ہوتے ہوئے کیا باپ برداشت کر سکے گا؟ بیٹی کی ایک انگلی اگر جل جائے تو باپ سہ نہیں پائے گا. تو وہ بیٹی اپنے آپ کو گویا کہ دنیا کے اندر ایسا لباس اختیار کر کے، ایسی چال و چلن کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق کر رہی ہے، تو باپ کیسے برداشت کرے گا؟ معزز سامعین کرام، یاد رکھنے کی خیر الگ یہ ٹاپک ہے. بات آ گئی تو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. بروز محشر پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کی دوستی کام آئے گی جو متقی ہے، پرہیزگار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی دوستی بروز محشر کام آئے گی. تو آج سے ہم اگر دل کے اندر فلم ایکٹروں کی محبت ہے تو نکالنا ضروری ہے. آج سے ہمارے دلوں کے اندر دنیا داروں کی محبت ہے تو نکالنا ضروری ہے. اور حقیقی محبت، دل و جان سے محبت اگر ہم اللہ والوں سے کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو بروز محشر ان اللہ والوں کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے گا. معزز سامعین کرام، اللہ والوں کی محبت معمولی مت سمجھو، یہ ایسی محبت ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث پاک میں آتا ہے، سیاہ ستہ کے اندر حدیث پاک ہے، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین کو بلاتا ہے اور بلا کر کہتا ہے کہ اے جبرائیل، ان اللہ یحب فلانا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کر رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کر رہا ہے، اپنی محبت کو ظاہر کیا پروردگار، اس کے بعد کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اے جبرائیل، تم بھی اس بندے سے محبت کرو. تو جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ اس بندے سے محبت کرتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے. اور اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان سے اللہ محبت کرتا ہے. اب ان سے اللہ محبت کرتا ہے تو جبرائیل امین کو حکم دیتا ہے، اے جبرائیل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس بندے سے محبت کرو. جبرائیل
العالمین اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام رب کی بارگاہ سے آتے ہیں، آنے کے بعد سارے آسمان کے اندر ندا دیتے ہیں، سارے آسمان کے اندر آواز بلند کرتے ہیں، اے آسمان والے سنو، اللہ تعالیٰ روئے زمین پر فلاں بندے سے محبت کر رہا ہے، میں بھی اس بندے سے محبت کر رہا ہوں، اے آسمان والے تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ تو آسمان کے سارے ملائکہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی قبولیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ روئے زمین پر اوپر اتار دیتا ہے۔ تو اسی لیے آج دیکھیں معزز سامعین کرام، حضور پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت ہے، ہم نے نہ ان کے زمانے کو پایا، نہ ان کی مجلس میں بیٹھنے کا شرف ملا، نہ ان کا نورانی چہرہ دیکھنے کا ہم کو شرف ملا، کچھ نہیں، پھر بھی آج بھی محبت ہے۔ تو یہ محبت کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو محبت کو روئے زمین میں، زمین پر بسنے والے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا، یہ اسی کا صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا، ہم ان سے محبت کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھو، جس دل کے اندر اللہ والوں کی محبت ہے تو یہ من جانب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ محبت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جن کی قبولیت کو روئے زمین پر ڈال دیا، جن کی محبت کو روئے زمین پر رب نے ڈال دیا، اور جس بندے کے دل میں ان کی محبت ہے تو سمجھو وہ صدقہ اسے مل گیا، وہ ان سے محبت کر رہا ہے۔ آج ہوئے زمین پر آپ دیکھیں کہ اللہ والوں سے نفرت کرنے والے بھی آپ کو نظر آتے ہیں، یہ تمام چیزیں کیا ضروری کہنے والے بھی نظر آتے ہیں۔ اللہ والے بھی ایک عام انسان تھے، دنیا کے اندر تھے، چلے گئے، کیا ضرورت ہے کہتے ہیں۔ لیکن یہ بندے اگر قرآن اور احادیث کو اگر پڑھ لیتے تو پتہ چلتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ والوں سے کتنی محبت کرتا ہے، انہی سے نہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ایک دو احادیث پاک نہیں، کئی احادیث پاک اور معتبر کتب احادیث کے اندر، صحاح ستہ کے اندر باقاعدہ احادیث موجود ہے۔ ایک بندہ ایک مقام سے دوسرے مقام پر جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث پاک میں آتا ہے ایک فرشتے کو انسانی شکل دے کر اللہ تعالیٰ اس کے راستے میں اس کو بھیج دیا، اور جیسا ہی وہ بندہ جا رہا ہے وہ فرشتے کی شکل میں انسان نما شکل اختیار کر جو فرشتہ آیا ہے وہ فرشتہ پوچھنے لگتا ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ بندہ عرض کرتا ہے میں فلاں مقام پر جا رہا ہوں۔ تو کیا اس بندے سے کوئی تجارت کی غرض ہے؟ کیوں جا رہے؟ مقصد کیا ہے پوچھنے لگتا ہے۔ کوئی تجارت کا معاملہ ہے، کوئی لین دین کا معاملہ ہے، کیا کوئی رشتہ داری ہے؟ تو وہ بندہ جواب دیتا ہے کہ نہیں، مجھ سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، نہ تجارت کا معاملہ ہے، نہ کاروبار کا معاملہ ہے، نہ لین دین کا معاملہ ہے، پھر کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ والا بندہ ہے، اللہ کی خاطر میں اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کی خاطر میں اس کی سرزمین پر اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو پروردگار عالم کی جانب سے جو فرشتہ انسانی شکل میں آیا وہ فرشتہ اس بندے سے کہتا ہے اے بندے تیرے لیے مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر تو اس سے محبت کر رہا ہے، اللہ بھی تجھ سے محبت کر رہا ہے، اللہ بھی اس محبت کی وجہ سے تجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ والوں سے محبت کریں گے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ اب آئیے آخری میں قرآن کریم کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے بات کو ختم کر دوں گا۔ پروردگار عالم، یہ تو انسانوں کی بات تھی، ایک انسان ایک اللہ والوں سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ والوں سے محبت کرنے کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں معزز سامعین کرام، 15واں پارہ ہے، سورہ کہف ہے، جس کا اہتمام کرنے کا، جس کو پڑھنے کا جمعہ کے دن خاص طور پر تاکید فرمائی گئی ہے۔ جمعہ کا جب دن آئے تو سورہ کہف کو پڑھو،
اس کی فضیلت یہ ہے، اللہ تعالیٰ سورہ کہف کے صدقے سے آئندہ جمعہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی تم سے صغیرہ گناہ اگر ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں معاف فرما دیتا ہے۔ بہت ساری فضیلتیں پھر کبھی عرض کروں گا۔ اس سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ والوں کے واقعات کو ذکر کر رہا ہے۔ چند اللہ والے تھے، مختصر میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ایک ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لینے کے لیے چلے گئے، اور جب یہ اللہ والے غار میں جا رہے تھے ان کے ساتھ ایک پیچھے ایک کتا بھی ان کے ساتھ جا رہا ہے۔ قرآن کا واقعہ ہے، انکار کرو گے تو اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ ایک کتا ان کے پیچھے جا رہا ہے، اللہ والے آگے آگے جا رہے ہیں، پیچھے وہ کتا جا رہا ہے، تو اس کتے کو جیسا ہی نظر پڑتی ہے تو کتے سے کہتے ہیں کہ رک جا، اور اپنی زبان میں اسے دھکارتے ہیں اور اسے ہکالتے ہیں اور اسے وہاں سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں جا رہے ہیں، یہ کتا ہمارے پیچھے آ رہا ہے، اگر یہ کتا ہمارے پیچھے آ جائے گا، اس کے بھونکنے کی وجہ سے، اس کے الگ الگ حرکت کرنے کی وجہ سے کئی لوگوں کو پتہ نہ چل جائے یہاں پر کوئی ہے، تو بادشاہ تک اطلاع مل جائے گی، وہ بادشاہ پھر اپنے ظالم حکمرانوں کو بلا کر ہم کو قید کر لے گا۔ اسی لیے بچنے کے لیے کتے کو دھکار رہے ہیں، ہکال رہے ہیں۔ ایک بار ہو گیا، دو بار ہو گیا، وہ کتا کسی بھی طرح سے پیچھے جا رہا ہے، پیچھے جا رہا ہے۔ اس کے بعد تفاسیر کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتے کو زبان عطا فرمایا، لیکن آج افسوس یہ ہوتا ہے اللہ والوں کی شان و عظمت کی جب بھی بات آتی ہے لوگ وہیں پر اعتراض کرتے ہیں۔ سمجھنے کی ضرورت ہے معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کتے کو زبان دیا، کتا اپنی زبان حال سے عربی میں کہہ رہا ہے لا تطردنی انی احب احباب اللہ، اے اللہ والوں مجھے مت دھتکارو، میں اللہ والوں سے محبت کرنے والا ہوں، میں اللہ والوں کی محبت دل میں رکھنے والا ہوں، مجھے مت دھتکارو، میں تمہیں نقصان پہنچانے والا نہیں ہوں۔ یہ زبان حال سے وہ الفاظ تفسیر کے اندر ذکر کیے گئے۔ لا تطردنی کوئی قرآن کے الفاظ نہیں ہے، انی احب احباب اللہ سارے قرآن میں آپ دیکھیں گے قرآن کے الفاظ نہیں ہے، تفسیر کے اندر ذکر کیا گیا کہ وہ زبان حال سے اللہ والوں سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں مت دھتکارو، ہم تم سے محبت کرنے والے ہیں۔ اب یہ کتا کہنے کے بعد اللہ والے خاموش ہو گئے۔ جب یہ اللہ والے آگے چلے گئے، وہ غار میں چلے گئے، غار میں جانے کے بعد وہ کتا ان کی چوکٹ پر اپنے پاؤں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ادا کو بھی ذکر کر رہا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ اللہ تعالیٰ کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے ان کا کتا، یہ اللہ والے کیا کتے کو خریدے نہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا کتا کیوں کہہ رہا ہے؟ چاہے تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتا تھا کتا ان کی چوکٹ پر بیٹھا ہے، بات سمجھ میں آ جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کتا ان کی چوکٹ پر بیٹھا ہے نہیں کہہ رہا، ان کا کتا کہہ رہا ہے۔ تو پتا چلا جو کتا اللہ والوں سے محبت کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتے کی نسبت اللہ والوں کی طرف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ دیکھو جو کتا اللہ والوں سے محبت کر رہا ہے اسے ہم بھی چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ میرے محبوبین بندوں سے محبت کر رہا ہے۔ اب ہم جسے چاہتے ہیں اس کا ذکر اپنے کلام میں ارشاد فرما دیتے ہیں، اس کے بیٹھنے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیا۔ ان کا کتا ان کی چوکٹ پر اپنے بازوؤں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیٹھنے کی ادا کو ذکر کیا اور ان کا کتا ان کی چوکٹ پر بیٹھا، اور کیسے بیٹھا؟ دونوں ہاتھوں کو، ایک بھکاری جس طرح سے مانگنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو دراز کرتا ہے، ایک اللہ والوں
ان سے محبت کرنے والا کتا ان کی چوکٹ پر ایک خیرات لینے کے لیے بیٹھا ہے، ایسا اس طرح سے اس کے بیٹھنے کا انداز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ انداز ایسا پسند آیا، میرے محبوبین سے یہ محبت کرنے والا ہے، ان کا ادب بجا لانے والا ہے، ان کی چوکٹ کا ادب بجا لانے والا ہے۔ رب کو وہ ادا ایسی پسند آئی، اس ادا کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں ارشاد و فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ وہ واقعے کو مصطفیٰ کو بتا رہا ہے، وہ کتے کے ذکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے۔ تو پتا چلا ایک کتا ہو کر جب اللہ والوں سے محبت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی محبت کرتا ہے، اور محبت ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اداؤں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مقدس میں ارشاد فرما دیا۔ اور آگے چلے معزز سامعین کرام، جب لوگ اے حبیب آپ سے آ کر پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اے حبیب لوگ آ کر آپ سے پوچھیں گے، ان قریب لوگ آ کر آپ سے پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ وہ اصحاب کہف کے لوگ کتنے تھے؟ 3 تھے تو چوتھا ان کا کتا تھا۔ اب ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سامنے والے کا سوال کیا ہے؟ اے حبیب وہ اللہ والے کتنے تھے؟ سیدھا جواب کیا ہے؟ 3 تھے یا 4 تھے، یا یہ کہتے کہ مولا بہتر جانتا ہے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہا ہے 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، بار بار کتے کا ذکر۔ پھر اس کے بعد معزز سامعین کرام، وہ 5 تھے تو 6واں ان کا کتا تھا، وہ 7 تھے تو 8واں ان کا کتا تھا۔ یہ ساری تفصیل بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے بیان کر رہا ہے ایک دور ایسا آئے گا میرے محبوبین بندوں پر، دنیا کے کتے بھوکیں گے، جب دیکھ لینا اس کتے کو دیکھ کر سبق حاصل کر لینا، یہ چاہنے والا کتا تھا تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن گیا کہ تم اشرف المخلوقات ہو، تم بھی ان سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا ایسا مقام تم کو عطا فرمائے گا۔ یہ سارے واقعے کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہوئے آگے ارشاد فرما رہا ہے، حبیب آپ ارشاد فرما دو قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ، کہ ان کی تعداد کتنی ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ بیان کرنا ہی تھا تو یہ تفصیل کیوں بیان فرمایا؟ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے کیسی محبت کرتا ہے۔ اب آگے سنیں، قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، ان کی تعداد کتنا ہے میرا پروردگار بہتر جانتا ہے۔ حبیب آپ ان سے ارشاد فرما دیے لا يعلمهم الا قلیل، ما يعلمهم الا قلیل، ان کی تعداد کا علم اللہ تعالیٰ سوائے چند لوگوں کے علاوہ کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ چند لوگوں کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرمایا، وہ کتنے تھے وہی ان کے تعلق سے بہتر جانتے ہیں۔ واقعہ تفصیل ہے، صرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں معزز سامعین کرام، کتے کا واقعہ اللہ تعالیٰ ذکر کیا، اور بار بار جب تعداد پوچھی گئی تو ان کے ساتھ ان کا ذکر کیا، اور بروز محشر تفسیر کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 ایسے جانور ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا تھا، ان کا کتا تھا، بار بار کتے کا ذکر۔ پھر اس کے بعد معزز سامعین کرام، وہ 5 تھے تو 6واں ان کا کتا تھا، وہ 7 تھے تو 8واں ان کا کتا تھا۔ یہ ساری تفصیل بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے بیان کر رہا ہے ایک دور ایسا آئے گا میرے محبوبین بندوں پر، دنیا کے کتے بھوکیں گے، جب دیکھ لینا اس کتے کو دیکھ کر سبق حاصل کر لینا، یہ چاہنے والا کتا تھا تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن گیا کہ تم اشرف المخلوقات ہو، تم بھی ان سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا ایسا مقام تم کو عطا فرمائے گا۔ یہ سارے واقعے کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہوئے آگے ارشاد فرما رہا ہے، حبیب آپ ارشاد فرما دو قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ، کہ ان کی تعداد کتنی ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ بیان کرنا ہی تھا تو یہ تفصیل کیوں بیان فرمایا؟ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے کیسی محبت کرتا ہے۔
اب آگے سنے، قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، ان کی تعداد کتنا ہے میرا پروردگار بہتر جانتا ہے۔ حبیب آپ ان سے ارشاد فرما دیے، لا يعلمهم الا قلیل، ما يعلمهم الا قلیل، ان کی تعداد کا علم اللہ تعالیٰ سوائے چند لوگوں کے علاوہ کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ چند لوگوں کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرمایا، وہ کتنے تھے وہی ان کے تعلق سے بہتر جانتے ہیں۔ واقعہ تفصیل ہے، صرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں معزز سامعین کرام، کتے کا واقعہ اللہ تعالیٰ ذکر کیا، اور بار بار جب تعداد پوچھی گئی تو ان کے ساتھ ان کا ذکر کیا، اور بروز محشر تفسیر کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 ایسے جانور ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، انسانی شکل اختیار کر کے ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ 10 کی فہرست ہے، ان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کیا جا رہا تھا تو جنت سے جو دمبا آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی ذکر ہے کہ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی شکل اختیار کرے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، عزیر علیہ السلام کا خچر ہے، تو یہ ساری تفصیلات اس کے اندر ہے۔ تو بیان ہوتا ہے کہ اس کتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر انسانی شکل عطا فرمائے گا، انسانی شکل عطا فرما کر اس کو جنت کے اندر داخلہ نصیب فرمائے گا۔ قانون کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ آخری بات عرض کر رہا ہوں، وقت ہو رہا ہے کہ قانون کیا ہے؟ انسانوں کو جنت میں بھیجے گا، جانور جتنے ہیں جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سنگ والا جانور بے سنگ والے کو مار دے تو حساب برابر ہو جائے گا، اس کے بعد سارے کے ساروں کو مٹی بنا دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ لیکن اس کتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن انسانی شکل عطا فرمائے گا اور انسانی شکل دے کر جنت میں بھیج رہا ہے۔ کیوں؟ اس نے کون سے اعمال ایسے کیے؟ کچھ نہیں، اس کے لیے تو اعمال کا کوئی ہے ہی نہیں، اس کے لیے حساب تو انسانوں کو ہے۔ ایک ادا اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئی، اس کے دل کے اندر اللہ والوں کی محبت تھی، اللہ والوں کا احترام کیا، ان کی چوکٹ کا احترام کیا، ان کی محبت کو دل میں رکھا، وہ جب جب جاتے رہے ان کی سنگت اختیار کیا، اللہ کو وہ ادا ایسی پسند آئی۔ بروز محشر اللہ تعالیٰ، میرا قانون تو یہ ہے سارے جانوروں کو مٹی بنانا ہے، لیکن اس کتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی شکل دے کر اللہ والوں کی محبت کی وجہ سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو غور کرے معزز سامعین کرام، اللہ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا، ایک کتے کو جب اللہ تعالیٰ جنت دے رہا ہے، ہم انسان ہو کر ان سے محبت کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کی محبتوں کا دم بھریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو کیسا مقام عطا فرمائے گا۔ وقت ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کہنے والوں کو سننے والوں کو ہر دونوں کو عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ والوں کی محبتوں میں جینے، اللہ والوں کی محبتوں میں مر مٹنے کی توفیق عطا فرما۔ واسطہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔